اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں کل جو بات ہو رہی تھی نا بدعات کے اوپر، تو جب ہم یہ ٹاپک چھیڑا ہی ہے، چونکہ بدعات بھی جو ہے ریلیٹڈ ٹو قرب قیامت کی نشانی میں سے فتنے کے ایک فارم میں سے ایک فارم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازماً جاننا ہے کہ بدعت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک منٹ ذرا رکیے گا، اللہ رحم کر۔ سارا مسئلے میں مسئلہ نکلتا ہے، یا رب آسان کر یا اللہ۔ ایک منٹ رکیے، اس میں تو تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا بک یار، ابھی تو یہیں پہ تھا۔ دیکھیں یا رب، بدعت کا ایک لغوی معنی اگر پاسبل ہو تو رکیے تو یا اللہ۔ دیکھیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ بدعت کا لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ اب یہ لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ لغوی معنی وہ کہتے ہیں، لغوی لغت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ لغت مطلب عربی زبان کا یہ ورڈ ہے لغت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈکشنری میں اس کی کیا معنی ہے، ڈکشنری میں اس ورڈ کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہلاتا ہے لغوی معنی۔ کلیئر؟ کسی ورڈ کا لغوی معنی مطلب ڈکشنری میں اس کا معنی کیا بن رہا ہے، ٹھیک؟ اور اصطلاحی معنی کہتے ہیں عام طور پہ، اگر ہم اس کو سمجھائیں آپ کو، تو عام طور پہ لوگوں میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارا ورڈ ایسا ہے جس کو آپ کو لغت میں اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن اس کو جو ہے نا اصطلاحی معنی میں عام عرف عام میں بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ عرف عام جانتی ہیں نا؟ عرف عام میں یہ چیز کیا مشہور ہے، کس طرح سے اس کو مطلب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نام لیا کسی چیز کا تو اس چیز کو عام لوگ اس کس ذہن سے لیں گے، یہ آپ کو اصطلاحی معنی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدعت کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر نئی ایجاد اور نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر نئی ایجاد اور نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ سوال ہے کچھ؟ دیکھیں، ہر نئی ایجاد اور نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام جو آپ کو نیا ہو، یہ نہیں کہ دین کا کام، کوئی بھی کام نیا ہو تو دیٹ از کالڈ نئی ایجاد ہو جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ فلیش اتنا زیادہ چمک رہا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہاں گیا۔ خواہ عادت ہو یا عبادت، ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ خواہ وہ عادت ہو یا عبادت، یعنی کوئی بھی ایسا نیا کام جو آپ اپنی لائف میں ایڈ کرتی ہیں، چاہے وہ آپ کی عادت کے اعتبار سے الگ کوئی کام ایڈ کیا یا پھر آپ نے عبادت میں کوئی کام ایڈ کیا، یہ نہیں کہنے کہ برا یا اچھا، ایڈ کیا،
समझ आ रही बात? दैट इज कॉल्ड बिदअत, ठीक है, इजाद कर लिया, नई कोई चीज इजाफा किया, ठीक है। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं लोग, आमतौर पे बिदअत को ना बड़ा वो जो है ना जहन में ही वो गलत वो एक बना हुआ है गलत तो अपनी जगह है, लेकिन तफसील खोजता है वो गलत होना, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी कि वो गलत हो जाएगा, तो उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि ये भी जो है आपको पता है कि असर का क्लास जो होता है वो दो टॉपिक पे जो है ना आमतौर पे चलता है, एक आपको कुर्ब क़यामत की निशानियाँ और एक आपको अहवाल बरज़ख, मरने के बाद क्या होगा। तो ये जो बिदअत की टॉपिक है रिलेटेड टू आपको कुर्ब क़यामत की निशानी में से, इसलिए हम इस टॉपिक को जब छेड़ा है तो अब पूरा मुकम्मल पहुँचा के रहेंगे। लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग वाला काम नहीं करना है हमको, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अब ये क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ दें कि लुग़वी माना जो बिदअत का होता है, यानी डिक्शनरी में ये माना जो होता है वो इसके एतबार से हर नई ईजाद और नए काम को बिदअत कहते हैं, ख्वाह आदत में हो या इबादत में हो। जिन लोगों ने बिदअत के ये माना मुराद लिए हैं उन्होंने बिदअत की तकसीम दो किस्म में की है, ठीक है। यानी अब जो ये माना ले रहे हैं कि नई इजाद नया काम, ये माना जो ले रहे हैं तो वो उन्होंने क्या किया, बिदअत को दो टाइप में डिस्क्राइब किया, दो टाइप में ये किया, एक्सप्लेन किया। नंबर 1 सय्या, बिदअत सय्या क्या होता है, बुराई, ठीक है। सूउन बुराई, पता है आपको, कुरान में ये सूरह बकरा में ये आपको वर्ड मिलेगा सू, ठीक है, सीन वाव हमजा। तो सू कहते हैं उमूमन आप समझ लें बुराई को, ठीक है, निगेटिविटीज, अच्छी चीज इविल नहीं, इविलनेस कह सकते हैं आप, जिसमें अच्छी चीज ना हो वो सू कहलाती है, बुराई। तो बिदअत सय्या मतलब वो हो जाएगा कि जो बुराई वाला ये हुआ इजाफा कोई चीज, ठीक है। और बिदअत हसना एक दूसरी टाइप जो होती है वो क्या होती है, बिदअत हसना, अच्छाई कोई इजाफा हुआ, कोई अच्छाई चीज में इजाफा हुआ, चाहे आदत में चाहे इबादत में। अब समझिएगा, जिन फ़ुक़हा किराम में बाज़ बिदअत को बिदअत हसना कहा है वो इस लुग़वी माना के एतबार से कहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बिदअत किसको कहते हैं, लुग़वी माना क्या है, बिदअत का टाइप क्या हुआ, समझ आई बात। और शरीयत की आप लोग नोट करने का काम ना किया करें, ठीक है, फिर आप लोग ध्यान इधर रखा करें। देखें, बिदअत का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ का इजाद हुआ, कोई काम का इजाद हुआ, किस में, आदत में या इबादत में, आदत में या इबादत में, ठीक है, कोई काम का भी इजाद हुआ, इजाफा हुआ, ठीक है, अच्छा या बुरा नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, आदत और इबादत दोनों काउंट करना है, तो इसको बिदअत कहते हैं, ठीक है। ये लुग़वी माना हुआ, डिक्शनरी का माना हुआ, ठीक है। अब जो लोग ये लुग़वी माना को लेते हैं उन्होंने फिर मजीद इसको दो टाइप में डिस्क्राइब किया, भाई आदत अच्छी भी लग सकती है, कोई इजाफा हो सकता है, बुरी भी लग सकती है, इबादत में कुछ अच्छी चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं, बुरी चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं। अब वो एक अलग डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि इबादत तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तरीका बता दिया, फिर इजाफा क्या, ये वो बुरा और अच्छे की बात ही कोई नहीं, तो नहीं, वो डिटेल से फिर समझेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा, वहां समझेंगे, ठीक है। तो आपको ओवरऑल ये समझना है कि दो तरह की बिदअत हो गई, एक आपको जो बुराई वाली होती है बिदअत सय्या, और एक आपको बिदअत हसना, ठीक। और शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं दीन में किसी काम का ज्यादा या कम करना। अब शरीयत की इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं मफहूम, ठीक है, शरीयत के ये बोल ले कि शरीयत के मिजाज में ये बोल ले, ठीक है, जैसे इंसानों के मिजाज के मुताबिक ये चीज़ ऐसी मानी जाती है, ठीक है, तो मतलब इंसानों के मिजाज में ये चीज़ शामिल है, तो उसी तरह से शरीयत के मिजाज में, ठीक है, शरीयत की इस्तिलाह में मतलब क्या हुआ, शरीयत के मिजाज में, ठीक है, शरीयत किस चीज़ को मानती है वो वाली बात, ठीक है। और शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं दीन में किसी काम का ज्यादा या कम करना। अब बात समझ आई, ऊपर क्या बताया, बिदअत का लुग़वी माना बताया है, अब यहाँ अलग माना हो गया, तो आपने समझना है कि ये शरीयत की इस्तिलाह में है। अभी बताया ना आपको कि दो तरह का माना होता है, एक इस्तिलाही और एक लुग़वी, आ रही बात समझ में। तो लुग़वी माना को ऊपर एक्सप्लेन किया और उसके अकॉर्डिंग फिर दो टाइप बताया, ठीक है। इस्तिलाही माना अब एक्सप्लेन कर रही है शरीयत, ठीक है, कि शरीयत की निगाह में क्या है उसका माना, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल कैसे लेके बताएं जी, कोई एग्जाम्पल भी नहीं आता है,
یاد ہی نہیں رہا پہلے، ہم کو کوئی وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم کچھ ہے نا تیاری کر کے لیں کے بیٹھے، ہم بس نا آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر دیتے ہیں، اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے، تو کبھی موقع ملا تو ہم سمجھا دیں گے اصطلاحی اور لغوی معنی کو ڈیٹیل سے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا مزاج ہوتا ہے نا، جیسے انسانوں کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے. اسلام شریعت ایک ہی چیز ہوئی نا، شریعت کا مزاج ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسلام کے دشمنوں کا مزاج ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان کے مزاج کے اکارڈنگ وہ چیز کا معنی کیا نکل کے آ رہا ہے، دیٹ از کالڈ اصطلاح یا اصطلاحی. آئی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں مطلب کیا، شریعت کے مزاج میں پھر معنی کیا ہو رہا ہے، یعنی اسلام کس طرح سے بدعت کو ٹریٹ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو. یہ بات ضرور ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا بول رہے تھے، دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا، بھائی بس ہو گیا، بدعت ہو گئی. ہر بات میں بس ڈیگے ڈیگ میں بدعت. کیا ہو رہا ہے، اس سے الگ ایک امت پناہ ٹوٹا ہے. بات میں آپ یقین کریں، مستحب آپ لوگوں کو ایک ورڈ بتایا تھا جب ہم آپ کو شب برات کا ایکسپلین کر رہے تھے، تو ایک ٹرم آیا تھا، ٹرمینالوجی مستحب. کوئی بتا سکتی ہے کہ مستحب کا مطلب کیا تھا؟ مستحب کا مطلب کیا تھا؟ وہ کام جو پسندیدہ ہو، شریعت نے پسندیدہ کیا ہو، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، کرو تو اچھی بات ہے، داد دیتی ہے شریعت، گڈ. ٹھیک ہے، اضافہ کر لیا نیکی میں، درجہ بلند ہوا. ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، گنہگار نہیں شامل ہوگا، یا یہ درجہ تمہارا گھٹ اٹھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کریڈٹ گھٹ جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے، اور یا یہ بھی کہ آپ کو اگر کر رہے ہو تو گڈ کرو، لیکن سنت سے زیادہ افضل نہیں سمجھو. ٹھیک، یہ مستحب ہوا. اب لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ مستحب کو اٹھاتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ سب کام جو ہے بدعت. مستحب کہہ کے بدعت نہیں کہتے، یعنی کوئی کام فقہاء کرام نے بولا نا کہ کر لو، ایسا بہتر ہے، اچھا ہے، سیف سائڈ ہو جاؤ، تو اس کو بھی بدعت، اس کو بھی دھڑیلے سے بدعت. ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث حضرات بہت کرتے ہیں یہاں جو ہے نا بہار میں عموماً. آج کل ہم کو بڑا سننے کے لیے مل رہا ہے کہ ساؤتھ سائڈ میں ایسا نہیں ہوتا. بھائی ساؤتھ سائڈ میں ہم رہ رہے ہیں کیا؟ ساؤتھ سائڈ سے ہم نہیں رہ رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم نہ صحیح کریں گے. ٹھیک ہے، جہاں لوگ نہیں کر رہے تو بالکل ان کو اللہ اجر دے. ٹھیک ہے، کہیں بھی رہ کے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گڈ، کیپ گوئنگ. ٹھیک ہے، لیکن اگر جو کر رہے ہیں تو میرے مخاطب وہی لوگ ہیں، چاہے وہ ساؤتھ میں رہیں چاہے وہ نارتھ میں رہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کام یا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، سب کو نہیں سان رہے. ٹھیک، تو کیا ہے اہل حدیث حضرات، اب آپ کو یہ بات ملی ہوگی سننے میں ملی ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا. ٹھیک ہے، لیٹ می ایکسپلین. کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا؟ کمال ہے یار، مطلب یا تو نہیں سنا، ہم تو سنا ہے. ہم سنا ہے. اب آپ لوگوں کو شاید لگے گا کہ ہم اسپیشل ہو گئے ہیں یا کہ زیادہ ہی کان رکھتے ہیں، برائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں یار، پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوگا مقصد اللہ کو بتانا، اس لیے میرے پاس سامنے برائی زیادہ واضح ہو کے آتی ہے کیونکہ ہم کو بتانا مقصد ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، ہم تہمت نہیں لگا رہے ہیں، بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بھی ہے کہ ہم سب کو سان نہیں رہے، سب کو نہیں سان رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں میں اللہ، آپ یقین کیجئے کہ ایک عورت تھی، آپ کو ہم بتا رہے ہیں لگ جائیں اگر، وہ بالکل جو ہے نا یہ کیا کہلاتے ہیں جی، امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی نہیں، دیوبندی نہیں، ایک اور کیا کہلاتا ہے؟ تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت یہی نہ ہوتی ہے، مطلب امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلتی ہیں. تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتی تھی، بہت اچھی، مطلب چل رہا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک. جب سے حج کر کے آئیں پورا نظریہ ہی چینج. ٹھیک ہے، آج وہ عورت جو ہے بالکل جو ہے نا فیس اوپن کر کے، اتنی خوبصورت عورت، مطلب دیکھ کے کوئی کہہ دے گا کہ آپ پہ پردہ ہر حال میں چہرے کا ضروری ہے. مطلب ضمیر کیسے اتنا، اللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مطلب یہ بات ہم بولنے پہ بس مجبور ہے، کیا بولیں، اللہ بچائے کہ ہم ایسے الفاظ کو بولنے سے بھی ڈر رہے ہیں، لیکن وہ عورت بالکل دھڑیلے سے جو ہے نا وہ فیس کھول کر وہ چیز پڑھا دیا گیا، مطلب سمجھا الٹا کا پلٹا. ٹھیک ہے،
پڑھا گیا جو وہ الٹا کا پلٹا سمجھا گیا، ٹھیک ہے، وہ چیز غلط نہیں تھی، لکھی ہوئی چیز اور بولی ہوئی چیز اچھا بولی بھی جاتی ہے بعض دفعہ، علماء کرام بھی جو نا وہ سمجھاتے نہیں ٹھیک سے، ایکسپلین کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے، تو اس سے بھی جو نا عام عوام ہے نا وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیا 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 بول دیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے مطلب بہت پریشان، بہت زیادہ میرے کو فورس، بہت اچھا خاصا تعلق تھا ان سے، جانا آنا تھا، تو مطلب اکثر ان کے جو ہے نا ہم کو عادت جو تھی جانے کی، ہم اور امی کی اگر کبھی جاتے بھی تھے تو مغرب کے ٹائم جو ہے نا اکثر جاتے تھے، مغرب کا وقت ہو جاتا تھا، یا تو مغرب کی صلاح وہاں ادا کیا ہے یا عشاء کی صلاح ادا کیا ہے، کبھی گئے ہیں ایک آدھ دو بار. تو وہ جو ہے نا جب ٹائم آ جاتا تھا صلاح کا تو وہ بولتی تھی میں بس ایسے مت کرو، اللہ کے لیے مت کرو، تم سجدہ ویسے کرو جیسے نا ہم مرد کرتے ہیں ویسے. ہم بولا کہ ٹھیک ہے آنٹی آپ جو کر رہی ہیں آپ اپنی جگہ کریے، ہم کو بھی علم ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر جو بات تفصیل سے اگر معلوم چلے گی ہم کو تو ہم بالکل کریں گے، لیکن ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا اچانک سے یہ کہہ رہی ہیں اور یہ کرنے کے لیے. انہوں نے ہی یہ الفاظ کہا تھا، اور پھر اور بھی لوگوں سے سنا کہ زبان سے بدعت، یہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی جو بات ہے نا وہ فیس کا تو ایک چھوڑ ہی دیجئے، وہ واضح طور پہ بالکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا ایسے لوگ جو ہے نا اہل حدیث جو بنتے ہیں نا نیو جو پروڈکٹ آتا ہے مارکیٹ میں، تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا یہ لوگ پھر ہے نا بدعت کا لیبل لگاتے ہیں تمام چیزوں میں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ مستحبات میں. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بدعت کا ڈیفینیشن ہی نہیں جانا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب چیز آپ سیکھ رہی ہوتی ہے نا، جو چیز آپ سیکھ رہی ہیں نا، مان لیا کہ پردے کا احکام سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دھڑیلے سے بس آپ کو پتہ چلنے لگا. ایک تو سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ مسلک پرستی کے نام پہ جو ہے نا بات بتائی جاتی ہے. کیا بتائی جاتی ہے؟ مسلک پرستی کا لیبل. چشمہ لگاؤ بھائی مسلک کا، چشمہ لگاؤ مسلک کا، امام ابو حنیفہ کا چشمہ لگاؤ، امام ابو شافعی کا چشمہ لگاؤ، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سننا، ٹھیک، سب سے پہلے یہاں ختم، ٹھیک ہے. تمام مدارس میں جو ہے نا عام طور پہ یہ کام ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مدارس جو ہے نا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی تو ہے نا بعد میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ چلتا ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کو بھائی ہم سب کو نہیں سان رہے ہیں، اللہ کا واسطہ، ٹھیک ہے، جو اچھا کر رہا ہے اللہ اس کو قبول کرے، بھائی بالکل کرو یار، بالکل کرو، سب مل جل کے تو ایک ہی کام کر رہے ہو، دین کو مضبوط کرنا، سب سے قبول کرے اللہ، ٹھیک ہے. کسی کو ہم اگر برائی بھی اگر بتا رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ذلیل کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس حق جان جاؤ اور حق کو قبول کر لو، ٹھیک ہے. ہم تم کچھ نہیں ہوتا، بس امت ہے، ہم سب ایک امت جسم کے مثل. تو مسلک پرستی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو چیز جان رہے ہیں نا، جو چیز جان رہے ہیں، جو چیز جاننے لگے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں جاننے لگے ہیں، وہ چیز کا مشن نہیں پتا ہوتا، مشن ناٹ نون، ٹھیک ہے. جیسے فور سپوز پردہ جان رہے ہیں، پردہ کو سیکھنا ہے، بھائی پردہ یہ ہے، بھائی فلانے سے پردہ کرو، فلانے سے نہیں کرو، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم، سب مسئلہ سیکھ لیا، پتہ ہی کیوں نہیں کہ مشن کیا ہے. مشن کو اگر بتایا بھی جاتا ہے نا، اچھا اس سے بھی پہلے ایک چیز ہو جاتی ہے، کیا کہ اگر مشن کو مان لیا بتایا بھی جاتا ہے نا، ایک تو مشن بتایا نہیں جاتا، دوسری بات یہ کہ مشن اگر بتایا بھی جاتا ہے تو مشن بتایا جاتا ہے ویسے نہیں جیسے اسلام نے پیش کیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے نبی نے میرے مشن بتایا تھا اس طرح سے نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے. وہ اپنی وہ جو ہے نا اپنے لہن میں، اپنے انداز میں، اپنے فارمز اینڈ ٹیکٹکس میں جو ہے نا بتا دیتے ہیں، بس نکل جاتے ہیں، ہو گیا. اور وہ بھی رسمن ہو جاتا، جلدی کرو، ہبڑ، ٹھیک ہے. یار بات پہ آؤ نا، موضوع پہ آؤ نا، کب قرآن شروع کرو گی، کب جو ہے نا ابھی تک سورہ بقرہ نہیں شروع ہوئی ہے، اور یہ سب پورا اتنا کس لیے، کیا ہے، جلدی شروع کرو، ٹھیک ہے. بس وہ جلدی ہبڑ ہونا چاہتا ہے، رسمن جو ہے نا بات ہو جاتی ہے. رسمن بات ہونے میں کیا ہو جاتا ہے، ایک تو آپ کا وہ جو ہے نا وہ لہن نہیں باقی رہتا، وہ مزاج کے ساتھ، آپ نبوت کے مزاج کے ساتھ نہیں بتا پاتے، ٹھیک ہے. نبوت کا درد لے کے نہیں بتا پاتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نبوت کے اوپر فائز والی، اور نبوت کا درد مطلب یہ کہ نبوت کا مزاج آپ کو انداز وہ نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے. کیونکہ کام تو آپ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ذمہ داری دے کر گئے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوتے تو وہی کام کرتے جو آپ کر رہے ہیں، کرتے نا جی. دین کو پھیلانا، اپنے عمل کرنا، دین کو پھیلانا، غالب کرنا، یہی کام نہ تھا. تو آپ پتہ چلا کہ نبی کے کام کو لے کے چلیں، بھائی نبی کے کام کو لے کے چلے ہیں اور نبی کا مزاج ہی نہیں ہے. ہم یہ نبی کا مزاج سمجھ رہی ہیں نا، نبی کا مزاج کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی کے جیسا ہو جائے گا آدمی، لیکن نبی کے مزاج نقش قدم تو وہ ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اخلاق بتایا ہے نا، طریقہ بتایا ہے نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتایا ہے نا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتایا ہے نا، کہاں پہ ایسا کرو، کہاں پہ دب جاؤ، کہاں پہ نرم لہجے سے بولو، کہاں پہ سختی سے بولو، غصے میں آ کے بولو.
آ رہی بات سمجھ میں؟ کہاں پہ کفر کا فتویٰ ڈائریکٹلی لگاؤ، کسی کا علاوہ دھکا نہیں، کسی سے ڈرو اور خوف نہیں کہ ارے باپ کافر کسی کو نہیں بول سکتے، مسلمان کو ایسے نہیں، جہاں پہ بالکل واضح ہو جائے، ساری دنیا اگر ایک طرف ہو کے اس کو ایماندار بولے، تم اس پہ کافر کا فتویٰ لگاؤ، یعنی تم اپنے نزدیک اس کو کافر جانو، یہ کہہ رہے ہیں ہم۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے کوئی تعلق نہ قائم کرو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر وہ امت پنے کے مزاج سے وہ با ایمان ہے، کسی طرح سے بھی اس کو واضح ہو رہا ہے، ساری دنیا بھی مل کے اگر کافر کہے اس کو، تو تم اس کو با ایمان جانو، یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو امت پنے کا مزاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر اپنی چلانا چاہتے ہیں، بات اس طرح سے نہیں بتاتے جس طرح سے نبی نے پیش کیا، ٹھیک ہے، دین کو اس طرح سے پیش نہیں کرتے۔ پیش کرنے کا مطلب دین کو اس طرح سے نہیں پیش کرنے میں بہت ساری پھر اور ویرائٹیز آ جاتی ہے، گھٹا دینا، بڑھا دینا، جس طرح سے بولا انداز سے ویسے نہیں بولنا، جس سختی سے بولنا تھا ویسے نہیں بولنا۔ اچھا ایک بار بول دیا میرا کام ختم، ہم اللہ کے یہاں بری ہو گئے، قیامت کے دن میری پکڑ نہیں، ایک بار ہو گیا بس ہو گیا، نبی بھی ایک بار بول دیتے تھے تو ہو گیا بس بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بار نہیں بار بار ریپیٹ کرنا، کتنی بار ریپیٹ کرنا، کب تک حجت جا کے تمام ہوگی؟ کیا ہم سمجھ لیں گے کہ نا بھائی اب ہم تھک گئے تو حجت تمام ہو گئی، یا پھر یہ کہ دین جب سمجھے گا کہ نہیں حجت تمام ہوئی تب سمجھیں گے کہ حجت تمام ہوئی، اب اس سے کوئی جو فائدہ نہیں ہے بولنے کا، سمجھ آ رہی بات؟ تو کہیں پہ کوئی اینگل کسی مومنٹ پہ اپنی چلانے والی بات ہی نہیں ہے، اپنی عقل ہے ہی نہیں، تمام تر دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے تمام طرح سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بغیر ہم ڈائریکٹلی کود پڑتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، جلدی بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سمیعنا تو کر لیا، ٹھیک ہے، جو اپنے بھی سمیعنا کیا کیا، اپنے طرح سے سنا ہے، کان کو جو سننے کے لیے ریڈی کیا وہ اپنے طور پہ سننے کے لیے، یہ والا سننا یہ والا نہیں سننا، ٹھیک ہے، ادھر سے وہ غلطی بتا بھی رہا ہے، آدھی ادھوری بات بھی بتا رہا ہے، مسلک پرستی کے بیسس پہ بتا رہا ہے، اور ادھر سے کان بھی میرا وہ پوری طرح سے ایڈکٹڈ ہے کیا کہ ہم کو جو پسند آئے گا وہی سنیں گے، جس طرح سے ہم کو لگے گا ویسے ہی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمیعنا بھی غلطی، اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ بس واتانا، ٹھیک ہے، واتانا سنو اور بتاؤ۔ تو بھائی صاحب یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو جاننا ہوگا، ٹھیک ہے، مشن جاننا ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے کیا مشن ہے، تب جا کے آپ کو اس کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پڑھو 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 پڑھو، شروع سے بچے کو بھگایا جاتا ہے نا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کوئی دیکھ لو کہ جاہل کا گزارا ہے آج کل، تو بھائی کس لیے پڑھو یہ بتایا جاتا ہے نا اس کو کہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، پڑھو گے تو وہ ہوگا، پڑھو گے تو سکون کی زندگی، ہم تو ایسے ہی کاٹ دیا زندگی، ٹھیک ہے، تم لوگ کے لیے پڑھا رہے ہیں اسی لیے، یہ وہ ماں باپ سننے کے لیے ملتا ہے نا، تو بھائی اس کا مشن بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو۔ کسی بھی چیز کو مشن کے بنا نہیں اس کو پورا پراپر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے بنانے جا رہی ہیں بریانی، آپ کو اس کا مشن ہی نہیں پتا کہ اس بریانی کو بنا کے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کاہے کے لیے اتنی محنت بھائی، کاہے کے لیے اتنا ذوق اور شوق، ٹھیک ہے، تو اس کا ریزن پتا ہوتا ہے کہ کیا اس کو یوز کرنا ہے، اس کا مشن کیا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پھر ایجاد ہو جاتا ہے، پھر دین وہ جو ہے نا وہ دین نہیں رہتا، دین نبوی نہیں رہتا، پھر وہ جو ہے نا اپنے مزاج والا وہ قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کے اسلام کو بدنام کرنے والی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا جو آپ کو جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کتاب و سنت سے نہ ہو، دیٹ از کالڈ بدعت، ٹھیک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بدعت کا ڈیفینیشن ان دا مطلب رنگ آف شریعت، شریعت کے رنگ میں سمجھ آیا؟ شریعت کے اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین میں کسی کام یا کام کا زیادہ یا کم کرنا جس کی اصل یعنی جس کی حقیقت کتاب اور سنت سے نہ ہو، قرآن اور سنت سے نہ ہو، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت سے نہ ہو، سنت میں پھر وہی بات آ جائے گی انکلوڈنگ اوتھینٹک حدیث اینڈ اوتھینٹک سیرہ، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بعد ہوا ہو، یہ بھی۔ اب ایک ہم بات آپ کو بتاتے ہیں، سمجھیے گا تسلی سے، ٹھیک ہے، ایک بات ہم آپ کو 1 منٹ اور لے کے بتا دیں کہ دیکھیں میرے پاس چاہے اسٹوڈنٹ 1 رہے چاہے 1000 رہے، ہم اپنے نہج پہ بالکل برقرار رہیں گے آج بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ، اللہ مجھے برقرار رکھے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کے مزاج سے چلنے والے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ الگ الگ جڑیں گے، الگ الگ مزاج کے ہوں گے، یہ تو ایک دم ہی دم لے کے چلتی ہیں لیندی اور یہ وہ ساری چیز، تو ہر چیز نہیں ہو سکتا، میرا اپنا مزاج ہے، اللہ نے میرے کو اپنا مزاج دیا اور ہم اپنے مزاج سے پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، میرا ایک مزاج ہے نا، ہم اس مزاج کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایکسپلینیشن ہم سمجھ چکے ہیں یہ بہت اچھے سے کہ عوام میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی سب غفلت عوام کی بھی ہے، ایسا نہیں کہ عوام کی غلطی نہیں ہے، عوام کی بھی غلطی ہے، لیکن کہیں بہت زیادہ رول جو پلے کیا ہے نا دین کو نہیں سمجھنے میں، یا یہ کہ دین کو الٹا پلٹا سمجھنے میں، وہ یہی ایکسپلینیشن کا نہیں جاننا۔ ایک تو دین کو توفیق نہیں ہوتی سیکھنے کی، اور جو سیکھتے ہیں وہ بھی ایکسپلینیشن کے بغیر نہیں، جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو رسمن، ٹھیک ہے، تو اس سے دین نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے، دین وہ نا پھر کچھ کا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم جو ہے بالکل اطمینان سے کوئی بھی چیز کراتے ہیں. کوئی ٹاپک بھی چھیڑیں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا بالکل بول بال کے نکل جائیں ایسا. ٹھیک ہے، میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے. تو اگر کوئی میری طبیعت کے ساتھ چل سکتی ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر نہیں چل سکتی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا پھر وہ بہت سارا راستہ بھائی، بہت سارے دین کا کام کرنے والے کر رہے ہیں. کوئی 2 دن میں بھی سمجھا دیتے. الگ الگ سب کی اپنی اپنی قوت اور طاقت ہے. میرے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہے. تو بھائی کیا ہو گیا کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین، اب اس کو ہم سمجھانے سے پہلے اب ہم یہ آپ کو بتا دیا، پڑھ دیا کہ جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بعد ہوا ہو، اس کو اضافہ مطلب اضافہ ان کے بعد ہوا ہو، دیٹ از کالڈ آپ کو بدعت، یعنی اصل کتاب و سنت سے ہٹ کے ہوا ہو تب. اب یہ بات ہم بول دیں اور آگے بڑھ جائیں، آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب بات سمجھیے گا اس کی جو نوعیت ہے وہ کس طرح سے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی صحابہ اور تابعین کا بھی دور انکلوڈ کر دیا، تبع تابعین کا بھی دور انکلوڈ کر دیا. بھائی بات تو سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے چلو صحابہ کا ایک دور انکلوڈ کر دیا کہ بھائی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا بھائی اس کو عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے اٹس اوکے. لیکن تابعین کو کیوں انکلوڈ کر دیا؟ تبع تابعین کے دور کو کیوں انکلوڈ کر دیا کہ بھائی یہ 3 جو دور چلا ہے، ان تینوں دور میں اگر کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، تب وہ بدعت شمار ہوگا. تو ان 3 دور کو کیوں شامل کیا گیا؟ تو اب اس کو جاننے کے لیے یہ بھی ہم سمجھیں گے کس سے، وہی 2 روشنی. ٹھیک ہے، قرآن و سننا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پڑھا ہے، ہم آپ کو اپنی زبانی سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو کھوجی تو نہیں کر سکتے ابھی، لیکن اگر آپ کو میرے قول پر اگر اعتماد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر ہم سمجھائیں آپ کو تو، کہ 3 دور جو ہوں گے نا، میرا دور سب سے افضل. ٹھیک ہے، نبوت کا دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. ٹھیک ہے، بعد از نبوت 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، قرآن کا نزول اسٹارٹ ہو چکا، یہ 23 سال کا جو دور ہے بہترین دور. ٹھیک ہے، بہترین دور. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے ہم کھوج کر آپ کو وہ بتا دے، باقاعدہ جو ہے نا اس کو پڑھ دے، لیکن ابھی ہم سمجھا رہے موٹا موٹی. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس میں تابعین کا دور بھی انکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ پیدا ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، بڑے بوڑھے صحابہ تھے نا جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو صحابہ جب حیات تھے تو اس میں آپ کو تابعین لوگ تو ہوں گے، پیدا ہوئے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، یا پھر آپ کو مان لیے کہ 15-17 سال کی عمر ہوگی. ٹھیک ہے، تو صحابہ اور تابعین کا دور انکلوڈ کر لیا جائے گا، اور تابعین اور تبع تابعین کا دور. سمجھ رہی ہیں؟ نبوت میں صحابہ کا دور انکلوڈ ہے، پھر صحابہ کا دوسرا دور، ایک دور وہ ہوا صحابہ کا جو آپ کو شروع کا، ایک دور وہ ہوا صحابہ کا جو خاتمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صحابی کا اب انتقال ہو رہا ہے، بوڑھے ہو گئے یا بہت کم بچے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ تو صحابہ کا دور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، لائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور تابعین کا دور یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، نبی کو نہیں دیکھا، اور تبع تابعین یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا، یعنی ایسے شخص کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، وہ دور کے لوگ کو تبع تابعین کہتے ہیں، تابعین کو فالو کرنے والے. یہ 3 دور جو کہلاتے ہیں نا، آلموسٹ یہ بنتا ہے آپ کو بہت زیادہ تو میرے خیال میں موٹا موٹی ہم بتا رہے ہیں 80 سے 90 ہجری، مشکل سے 100 ہجری کے اندر 100 ہجری پوری نہیں ہوتی. مطلب آپ سمجھ لیں کہ 50 ہجری کے آس پاس جا کے کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. ٹھیک، تو وہ کون سا دور چل رہا تھا؟ صحابہ کا دور چل رہا تھا، تابعین اور صحابہ کا. کس کا دور چل رہا تھا؟ تابعین اور صحابہ کا. ٹھیک ہے، صحابہ بالکل ختم، مطلب لاسٹ سٹیج تھے، بہت کم صحابہ بچنے لگے تھے، بہت سارے کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تھے، اور تابعین کا دور تھا. ٹھیک ہے، تو بمشکل جو ہے آپ کو سمجھ لیں کہ 70 80 90 سال گیا ہے. ٹھیک ہے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو ہے، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دین مکمل، دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گیا، ایسا نہیں کہ گھٹا اور بڑھا، کچھ نہیں، کوئی چیز نہ اضافی ہوئی ہے نہ بڑھی ہے. ٹھیک ہے، نہ گھٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین میں جتنے امام آئے، جو بھی آپ اٹھا لیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ترمذی، بخاری، جو بھی آپ اٹھا لیں، یہ سب اسی دور میں پیدا ہوئے، اور اللہ کی حکمت تھی کہ ان لوگوں کو اسی دور میں پیدا کیا، اور اتنے زیادہ عقل مند تھے اور تقوی والے تھے کہ انہوں نے اتنی محنت کی دین کے لیے، اتنی محنت کی کہ مطلب آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ کتنی محنتیں کی ہیں. امام بخاری کے لیے آپ سوچ لیں کہ ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے کتنا سوچتے تھے، ہر بار وہ غسل کرنا اور استخارہ کرنا لازم تھا ان کے لیے.
معمولی بات سمجھ رہی ہیں کہ سفر کرنا اور ایک ایک راوی کو جاننا، اور اس وقت کا سفر کتنا دشوار ہے، اور صرف جو ہے آپ کو صرف راوی جان لیا، اونٹ بھی نہیں بیٹھاتے تھے کہ بیٹھ جاؤ تھوڑا سا سستا لو اس کے بعد جانا، نہیں، ہم صرف کام کے لیے آئے ہیں، بس ہم کو روایت جاننی تھی کہ واقعی میں تم سے یہ ثابت ہے، تم نے سنا ہے اپنے کان سے یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو سوچیے کہ کتنا زیادہ جو ہے نا حفاظت کی گئی ہے دین کی، ٹھیک ہے، دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہو چکا، بالکل کمپلیٹ بھی ہو چکا، لیکن اب یہ جو لوگ آئے تھے نا، یہ لوگ جو آئے تھے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے آپ کو جیسے ہم آپ کو کیسے بتائیں جی، مطلب جیسے بریانی بنا لیا آپ، ٹھیک ہے، آپ بریانی بنانے کے لیے تھیں، آپ ہی نے بریانی بنانا تھا، تو آپ بھائی بریانی بنا لیا، اس کے بعد بولیں کہ بھائی اب میرا بیٹری لو ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرو، اب تم لوگ کی ذمہ داری، بریانی ہم بنا دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کیا کیا کہ بھائی مہمان آنے والے، پلیٹ لگا رہے ہیں، یہ لگاؤ، دسترخوان بچھاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ایکسٹرا ہو رہی ہیں نا، مین کام تو ہو گیا، سمجھ رہی ہیں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب بریانی بنانے کے لیے اب کچھ کسی کا سہارا نہیں چاہیے، بریانی بنانے والے نے بریانی بنا دیا ہے، سمجھ رہی ہے میری بات، اب اس بریانی کو پیش کرنا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، دیکھیے ہم مثال سے سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا کہ ہاں یا نہ، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا جو ہے نا ادب کا خیال کیا کیجیے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے بھائی، وہ جو ہے نا بریانی بنانے والے سے مثال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی تھا بتا دیا، اللہ نے جتنی آپ کو عمر دی تھی وہ ہو گیا، پھر آپ انتقال کر گئے، اب جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ دور جو ہے مل کے انہوں نے کیا کیا ہے، بس وہی جو ہے نا پلیٹ پیش کرو، یہ سر دسترخوان بچھاؤ، یہ ساری چیزیں کی ہے، یعنی اس دین میں سے جو مسائل نکل رہے تھے نا اس کو پھر واضح کر کے سم اپ کر دیا، ٹھیک ہے، حدیثیں اکٹھی کر دیں، ٹھیک ہے، روایات اکٹھی کر دیں، جو کچھ بھی کتابیں لکھنی تھی، پائل اپ آف دا قرآن کرنا تھا، قرآن کو بھائی کتاب کی شکل دینی تھی، ٹھیک ہے، مصحف میں لانا تھا، سارا کام A to Z جو ہے یہ سب آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور تک مکمل کمپلیٹ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ادھورا کام، وہ والی بات سمجھ رہی ہیں، دیکھیے بات مطلب شیطان ملا دے گا، ٹھیک ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بریانی بنا لیا نا جی، بریانی بنا لیا، اب کیا کرنا ہے بھائی، پلیٹ لگاؤ، یہ لگاؤ، بھائی کام تو ہو گیا، مین کام تو ہو گیا، دین مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، اس میں سے جو مسئلے نکل رہے ہیں نا اس کو ایکسپلین کرنا، اب وہ بھی ایکسپلین کرنے کے لیے کیا کریں گے، بس 3 دور کے لوگوں کو اللہ نے چنا، اور اسی دور میں ایسے ایسے فقہاء کرام اور ایسے ایسے ائمہ کرام پیدا ہوئے جو بعد میں پھر کبھی نہیں پیدا ہو سکے، ٹھیک ہے، یہی 3 دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین دور ہیں، قرون اولا کہتے ہیں اسے، عربی کی زبان میں کیا کہتے ہیں، قرون اولا، ٹھیک ہے، ہم بتا دیں گے آپ کو، روایت جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ، کہیں پہ بک میں ہے لکھی ہوئی تو وہ ہم دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دور جو تھا 3 دور، اسی دور میں آپ کو تمام دین کے مسائل جو تھے وہ سم اپ ہو گئے، دین مکمل ہو چکا تھا، اضافی جو چیز کرنا تھا وہ سب چیز جو ہے نا انہی لوگوں نے مل کر، اللہ نے توفیق دی، انہیں طاقت دی، قوت دی ایمان کی، وہ سب کچھ کر کے چلے گئے بیچارے، انتقال کر گئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، بس مکمل، اب کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، تمام طرح کے دور سے اللہ نے امت کو گزار دیا، ٹھیک ہے، آسانی کا دور، فراغت کا دور، مطلب آرام کا دور، ٹھیک ہے، خوب دولت کا دور، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فتنے کا دور، سب چیز سے گزار دیا، ٹھیک ہے، تاکہ تم کو سب مسئلہ پتا ہو جائے کہ آرام کے دور میں کیا مسئلے، فتنے کے دور میں کیا مسئلے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے سے جو ہے نا کھوپڑی چلاؤ، تم سب دور سے گزار دیا ان 3 دور کے لوگوں کو، کون کون، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تابعین اور تبع تابعین کے دور کے لوگوں کو، تمام طرح کے دور سے گزار دیا جو آگے چل کے دور آنے والے تھے، ٹھیک ہے، موڈ چینج ہوگا ضرور آگے کے دور کا، لیکن بیس وہی ہوگا جو آپ کو تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے گزرے ہیں، کوئی نئی انوینشن نہیں ہے آزمائش کی، لنک ود دا پرانی ہی ہے، بس ورژن چینج ہو گیا ہے، سمجھ رہی ہیں، اس لیے آپ کو فتویٰ انہی لوگوں سے لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، کوئی اپنی نہیں چلاتا، ایسا نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے نہ فتویٰ دے دے گا، سمجھ آ رہی بات، تو بیس ہے کتاب و سنت، ٹھیک ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے جو کام کیا وہ کیا کیا، وہ کتاب و سنت سے ہی کیا، ٹھیک ہے، تو یہ دور جو کہلاتا ہے قرون اولا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس دور میں جو کام ہو گیا کتاب و سنت کی روشنی میں، دیٹ از کالڈ آپ کو دین مکمل، ٹھیک ہے، دین کا جو چھوٹا موٹا لوازمات تھا سائڈ سے کرنا وہ کام کر دیا، اور پھر جو ہے آپ کو ڈاؤن فال آف دا امہ اسٹارٹ ہو گیا، ڈاؤن فال آف دا امہ تو اسٹارٹ ہو چکا تھا بہت پہلے سے، پھر جو ہے امت گری اور اسلام جو ہے اس کی عمارت گری، اور گری آج تک گری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج دم توڑ رہی ہے بالکل، ٹھیک، تو یہ اصل میں بات ہوئی
کیا کہ آپ کو یہ 3 دور جو ہے اس میں جو کام ہوا وہ سم اپ ہو گیا سارا، دین کا مکمل سمیٹ دو، ساری چیزیں اکٹھی کر دو، اس کے بعد کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، سب کام ہو گیا. ٹھیک ہے، عقل دی باضابطہ اللہ نے. آپ یقین کیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہے، ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عمر کو تکلیف ہو رہی ہے اور پریشان ہو رہے ہیں. اے ابو بکر، تمہیں پتا ہے کہ وہ فلاں جنگ میں جو ہے نا اتنے سارے صحابہ جو ہے سب جا کر جو ہے نا جہاد میں پارٹیسپیٹ ہو کے شہید ہو گئے ہیں، تمہیں پتا ہے، تم جو ہے کیوں فکر مند نہیں ہوتے کہ قرآن کو پائل اپ کرو، قرآن کو جمع کرو. ابو بکر اور عمر میں تکرار ہو رہی ہے آپس میں. ابو بکر بولتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم مجھے کس چیز کا مشورہ دیتے ہو. آپس میں تو میں ہو گئی تھوڑا سا. تو ابو بکر کو اس وقت احساس نہیں ہوا. پھر عمر نے جو ہے نا بار بولا کہ عمر، یہ ابو بکر، تم اللہ کا واسطہ تم اس بات پہ غور کرو، لوگ جو ہے انتقال کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایمان والے جو حفاظ اکرام ہیں، اور میرے کو ڈر ہے کہ کہیں جو ہے نا یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے نا امت میں جو ہے نا یہ ایکسٹرا والی بات نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ گھٹ بڑھ نہ جائے. ٹھیک ہے، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، تو تم اللہ کا واسطہ تم اس بات پہ غور کرو. ابو بکر پھر ریجیکٹ کرتے ہیں صرف اللہ کے خوف سے کہ تم وہ کام کہتے ہو، مشورہ دیتے ہو جو نبی نے جس کام کو نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے نا عمر اصرار کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً بار بار کہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر کا شرح صدر ہو جاتا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو پائل اپ کرنے کے لیے وہ جید صحابہ جو ہے نا یہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی دم شروع میں اسلام لائے تھے، وہ جو ہے نا بچے ہوئے تھے، عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ صحابی کو جمع کیا، ان کی ایک جماعت بنائی، اور پھر جو ہے نا انہیں اس کام پہ مامور کیا، اور پھر ان لوگوں نے مل کر جو ہے نا پائل اپ آف دا قرآن کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک آتے آتے وہ بک کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاپی اپنے پاس رکھی، اور پھر اس کو لکھوا کے الگ الگ جگہ میں، بصرہ میں، کوفے میں جگہ جو ہے نا بھیجوا دی. اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو فکر جگاتا تھا اللہ پاک، ٹینشن ڈلواتا تھا اللہ پاک، دماغ میں مسئلے مسائل لاتا تھا اللہ پاک. کیوں؟ آگے کی امت کو ضرورت ہوگی، آگے کی امت کو جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہوں گے، تو تم اس بات پہ ابھی غور کرو اور ابھی یہ کام کر دو تاکہ آگے کے لیے آسانی ہو. دین اتنا آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا، بہت ساری قربانیاں جو ہے نا دی ہیں صحابہ اکرام نے. ٹھیک ہے، بہت محنتیں کی ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، آرام کو چھوڑا ہے، بھوک اپنی جو ہے نا اس کو مطلب کہ قربان کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بس نا وراثت میں دین مل گیا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ 3 دور جو ہے آپ کو بہترین دور ہے، اس میں تمام کام جو ہے آپ کو ہو چکا ہے. دین کا مکمل جو ہے نا وہی ایکسٹرا جو بھی تھا وہ بچا ہوا تھوڑا موڑا جو بھی تھا، دین تو مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی، لیکن وہی جو مطلب کہ سم اپ جو کرنا تھا وہ والی بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھا آپ کو فتنوں نے ایسا سر اٹھایا کہ اس کے بعد لوگوں نے جو ہے نا اضافی شروع کر دیا. کیا وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ یہ اضافہ چیز کرنا، یعنی مطلب قرآن کی آیت کو بنانا اور پھر ہے نا گھٹانا. یہودی نے اپنے سے نا وہ قرآن کی آیت کو کچھ کا کچھ کہیں پہ فٹ کر دیا، کوئی سی آیت وہاں تھی تو اٹھا کے دوسری آیت سے ملا دیا. پھر یہ کہ آپ کو غریب اور ضعیف احادیث کا اضافہ کیا، منسوب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کام جو ہے شروع ہو چکا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تو زبان میں ہی بگاڑ پیدا شروع ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے یہ آپ کو یہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا. تو لیکن پھر بھی اللہ والے تھے نا، صحابہ اکرام تھے نا، تو یہ بولا گیا کہ صحابہ تابعین اور تابعین نے جو بھی کتاب و سنت سے کام کیا، چاہے وہ آپ کو اضافی ہی مطلب کتاب و سنت سے تھا، ٹھیک ہے، مطلب اشارہ مل رہا ہے، مستحب اعمال ہے، تو وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، وہ بدعت شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد کے دور کے لوگوں نے جو بھی کیا کتاب و سنت سے اگر وہ ثابت نہ ہو سکا تو دیٹ از کالڈ بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اتنی بات بتانے کا مقصد تھا، بدعت کو سمجھانا. جو دھڑیلے سے اٹھا کے دھڑا دھڑ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت وہ بدعت، یہ وہ جاہل ہیں ویسے لوگ. ٹھیک ہے، علم نہیں لیتے، ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھا نہیں ہوتا ہے لوگ اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ مزید اس پہ جو ہے نا ڈیٹیل چلے گا. ٹھیک ہے، بدعت کے اوپر ٹاپک اب کھل گئی ہے تو اس کو سمجھ لیں اچھے سے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی تو ایک بڑا فتنہ ہے نا، ہر 2 کے بعد 4 گھر بدعت کے ساتھ ملتا ہے نہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. قرب قیامت کی نشانی میں بہترین، اور بولا جائے کہ آپ کو ٹاپ لسٹڈ نشانی میں سے ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اہل بدعت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ لوگ اگر کر رہے ہیں بدعت تو کیا ان کے پیچھے نماز، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا بھائی، ایک مسئلے سے 1000 مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب جاننا ضروری ہے. تو اس لیے ہم کو لگا بدعت ٹاپک جو ہے نا اللہ کے حکم سے چھڑی ہے، تو اب اس پہ وہ جو ہے نا کام کرو. ٹھیک ہے، تو اس پہ بنی رہیے گا، اس کے اوپر ایک الگ ورک شاپ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں. اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ میرے کو واٹس ایپ کر دیجیے گا تاکہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ایڈریس کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.